روزے کی روح اتنی بڑی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی رضا اتنی بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر میری اور ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی، ہمارے افکار میں، سوچوں میں اللہ کی ذات جگہ نہیں پکڑ رہی۔ دیکھو کسی نوجوان کو، کسی مرد کو کسی عورت سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے پاگل ہو جاتا ہے، اس کا نام ہر جگہ اس کو نظر آتا ہے، اس کے پیچھے اس کے خیالات چلتے رہتے ہیں، اس کا دماغ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ایک حرام محبت کے لیے، ایک حرام شہوت کے لیے اس کا دماغ اپنی جگہ پہ رہتا نہیں ہے۔ کچھ ایسا دماغ اللہ کے لیے بھی تو ہو، کچھ ایسی محبت کے جذبات اللہ کی ذات کے لیے بھی انسان مختص کرے اپنی زندگی کے اندر، اپنے افعال کے اندر۔ خاص طور پہ رمضان کا مہینہ بھی اللہ رب العزت نے شیطان کو بند کر دیا کہ شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکتا، لیکن صرف نفس کے تقاضے کی وجہ سے انسان اپنے ان اعمال کو، جن اعمال سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ان سے باز نہ آئے۔ صرف اپنے چند منٹ کی لذت کے لیے وہ ایسی عادت بنا لے کہ مزاج ایسا بن جائے۔ چنانچہ ہمارے مزاجوں میں، ہمارے اعمال کے اندر کوئی ایسی خلوت کا مطلب تنہائی، جس میں اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کی فکر ہو، اس میں اللہ سے بات کرے۔ اور اللہ رب العزت ہمارے یہ جو ہندوؤں کے پنڈت ہوتے ہیں یہ بتاتے جی آپ کا بھگوان ہفتے میں ایک بار اور تو تم سے راضی ہو جائے گا بس۔ ہمارا اللہ تو یہ کہتا ہے، ہمارا اللہ نے تو یہ کہا کہ یسألونک عن المحیض، آپ سے پوچھتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں، قل ہوا اذن، اے پیغمبر ان کو بتاؤ کہ اس کی یہ تفصیل ہے۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، قل آپ بتائیے کہ یہ۔ اور جب اللہ کے بارے میں پوچھا کہ ہمارا اللہ ہماری بات سنتا ہے کہ نہیں سنتا، جب یہ سوال آیا تو اللہ نے لہجہ بدلی کر دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے ہٹا دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے ہٹا دیا، کہا میرے بندوں کو میں خود بتاؤں گا، اے پیغمبر آپ نہیں بتائیں، میرے بندوں کو میں خود بتاؤں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندوں جب تم میرے بارے میں سوال کرتے ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو سنو میں پیغمبر کی زبان سے تمہیں نہیں کہتا بلکہ میں تمہیں خود کہتا ہوں، فَإِنِّي قَرِيب، میں تمہارے پاس ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، پکارو تو صحیح میں جواب دوں گا۔ تو کوئی ایسی خلوت، کوئی ایسی تنہائی جس میں ہم اللہ سے کچھ بات چیت کریں، اللہ سے ہم کلام ہوں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے رئیس اور ٹھیکیدار ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت نیک اور شریف اور پاک باز انسان ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ امام مسجد ہوں یا آپ مؤذن مسجد ہوں یا حافظ قرآن ہوں، کوئی ایسی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک پردہ نشین خاتون ہیں یا آپ کے گھر کے اندر ہر وقت نیکی کے چرچے ہوتے رہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں۔ الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ارے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ایسا ناراض کیا۔ اور یہ آیت نازل ہوئی اس شخص کے بارے میں جس نے سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے درد ہوتا ہے، اپنا چچا یاد آ جاتا ہے کہ تم نے چھپ کے ان کو مارا تھا، میرے سامنے نہ آیا کرو۔ اور اس کو کہہ رہے ہیں اسرفوا علی انفسہم، قتل جیسا جرم کر لیا، مان نہیں رہے کہ اللہ نے تو یہ کہا نا کہ جو زنا کرے، شراب پیے، کل مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے زنا کر لیا، شراب پی لی تو کیا بنے گا؟ اللہ اس سب بات کو ہٹا دیتے ہیں۔ الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ارے تم سے جو بھی ہوتا ہے مجھ سے مایوس نہیں ہونا، مجھ سے مانگنا چھوڑنا نہیں، میں ہی تو ہوں جو ہر بندے کا رازدار ہوں، میں ہی تو ہوں جو دل کی باتوں کو سن لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں، تو مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے تعلق بنایا کرو۔ تو رمضان کا مہینہ جو تقوی کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے تعلق بنانے کا مہینہ ہے، اس میں ایک چیز یہ آپ شامل کیجئے، کچھ وقت تنہائی ہو جس میں آپ اور اللہ کی ذات کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو، بے حجابانہ یعنی بے تکلف اللہ سے بات کریں۔ اللہ جی آپ نے مجھے پیدا کیا،
آپ نے مجھے انسان بنایا، آپ نے مجھے خوبصورت بنایا، آپ نے مجھے رزق دیا، آپ نے مجھے ایمان دیا، آپ نے مجھے رمضان دیا، آپ نے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دی، آپ نے مجھے مسلمانوں کے معاشرے میں پیدا کیا۔ یوں اللہ سے بات کر کے کوئی اپنی عرضی سنائے، تو اپنے دل کی باتیں اللہ سے کرے۔ آپ یقین کیجئے جیسے پانی سے کھیتی اگتی ہے، بیج لگانے سے کھیتی اگتی ہے، اس طریقے سے تقویٰ دل میں اگتا ہے۔ اس طریقے سے تقویٰ اللہ تعالیٰ دل میں اگانا شروع کرتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، اشارہ کیا تقویٰ یہاں سے نکلتا ہے، یہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ صرف نماز پڑھنے سے تقویٰ نہیں ہوتا، صرف تلاوت کرنے سے تقویٰ نہیں ہوتا، محض خالی کھلی روزہ رکھ لینے سے تقویٰ نہیں، وہ یہاں سے اٹھتا ہے۔ یہاں سے اٹھتا ہے کیا مطلب؟ یہاں سے جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، جب اللہ سے پیار کی باتیں کرتا ہے، راز و نیاز شروع ہوتے ہیں، تو اللہ ہر ایک کو ایک دنیا الگ دیتے ہیں، ہر ایک کو ایک الگ جہاں دیتے ہیں کہ باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم اور تم آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ اور یہ ایسی باتیں اللہ سے ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اللہ نہیں دیکھتے یہ زانی ہے، اللہ نہیں دیکھتے یہ شرابی ہے، یہ حرام کھاتا ہے، یہ سود کھاتا ہے، یہ چرسی ہے، یہ بھنگی ہے، یہ غصے کا تیز ہے، یہ مزدور ہے، یہ مستری ہے، یہ معمار ہے، اور یہ بہت بڑا سیٹ ہے۔ نہیں، اللہ نہیں دیکھتے۔ اللہ کے ہاں کروڑ پتی کی اور 1 روپے والے کی کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے سارے انسان برابر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ کوئی اللہ کے ہاں نہیں ہوتا۔ اللہ تو دیکھتے ہیں مجھ سے کون پوچھ رہا ہے، مجھ سے کون بات کر رہا ہے، میرے سامنے کون عرضی پھیلا ہے، میرے سامنے جھولی پھیلا کے کون کھڑا ہو رہا ہے۔ اللہ جھولی کو دیکھتے ہیں، جھولی والے کو نہیں دیکھتے۔ اللہ جھولی کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے وہ جھولی انسان نے پھیلائی ہے جانور نے پھیلائی، اللہ نہیں دیکھتے۔ حضرت محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے جنگل میں جنگلی خنزیر آتے تھے، وہ آ کے کبھی کسی کے بچے کو اٹھا لیا، کبھی کسی کے جانور کو اٹھا لیا، بڑے پریشان تھے۔ تو جنگل کے گرد ہم نے تیل چھڑکا، اور جنگل کے اندر مختلف مقامات پہ تیل چھڑک کے ہم نے آگ لگائی تاکہ جانور خود ہی بھاگ جائیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ جنگلی خنزیر وہ سب ایک جگہ سے جہاں آگ کم تھی، بجھ گئی تھی، وہاں سے باہر نکلے اور سب نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور اون کر کے کوئی فریاد کرنے لگے۔ کڑکتی ہوئی دھوپ میں کہاں سے بادل آئے اور ساری کی ساری آگ کو ایک دم سے بجھا دیا۔ کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے بچے آگ میں جھلسنے والے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی دعا بھی قبول کی۔ جب ہم ایسے تڑپ کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، تو جو اللہ جنگلی خنزیر کی آواز سن سکتا ہے، جنگلی خنزیر یہ تو فارمنگ والے خنزیر ہوتے ہیں جن کو کوئی اچھی غذا دیتے ہیں، جو جنگلی خنزیر ہوتے ہیں جنہوں نے دیکھے اسلام آباد وغیرہ کے علاقے میں کثرت سے ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ اس کی بدبو 50 فٹ دور سے آ رہی ہوتی، اتنی اس میں اسمیل ہوتی، اتنے بدبودار جانور کی آواز کو اللہ جواب دے سکتا ہے۔ تو میری اور آپ کی بات جو مسجد میں بیٹھ کے ہو، مصلی پہ کھڑے کے ہو، اللہ کیوں نہیں سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی ان گھڑیوں کی قدر